بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون اور وہ لوگ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے مگر ذرا خفیف سی اذیت، اور اگر تم سے وہ مقاتلہ کریں تو تم کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر کسی کی طرف سے ان کی حمایت بھی نہ کی جائے گی۔ جمع دی گئی ہے ان پر بے قدری یعنی ذلت جہاں کہیں بھی پاوے جائیں گے، مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعے کے سبب جو اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک ایسے ذریعے سے جو آدمیوں کی طرف سے ہے، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے، اور جما دی گئی ان پر پستی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے، اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرے سے نکل جاتے تھے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 اور 112 ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، کہ یہ اہل کتاب تم کو خاص طور پر کوئی بھی ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے ہلکے پھلکے ضرر کے۔ ہلکی پھلکی ضرر سے مراد جیسے کہ بات بولی کہہ کر، برا بھلا کہہ کر، باقی جسمانی یا مالی یا کسی بھی اعتبار سے ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ دراصل کہا گیا ہے صحابہ کرام سے، وہ پیشین گوئی ہے اس میں، یہ جو یہودی ہیں جو آئے دن مسلمانوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، اور ان کے دین و ایمان کو بھی اچک لینے کے بھی در پہ رہتے ہیں، جان و مال کو بھی ہڑپ لینے اور جان و مال کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، ہاں زبانی جتنا کہہ لیں لیکن حقیقت میں تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ یہودیاں جو اس زمانے میں تھے، جو 3 قبیلے آباد تھے مدینہ کے ارد گرد، تو ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر تم سے وہ لوگ قتال کریں، لڑائی کریں، تو وہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اس لیے تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ لوگ۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ ذرہ برابر وہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکے، حالانکہ انہوں نے کیا کیا جتن نہیں کیے۔ 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، تینوں کو ان کے کیے ہوئے کی سزا ملی۔ کسی کو جلا وطن کر دیا گیا ان کے جرم کی وجہ سے، اور کسی پر ٹیکس لاد دیا گیا، جزیہ لگا دیا گیا ان کے جرم کی وجہ سے، اور کسی کو قتل کر دیا گیا ان کے خطرناک جرم کی وجہ سے۔ جرم کی داستان ان کے جو تھے وہ ہم جمعوں میں بھی بیان کر چکے، سیرت کی کتابوں میں آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ مثال کے طور پر ایک قبیلے نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول جب وہاں ان کے یہاں گئے، ان کے معاہدے کے تحت معاہدہ یہ تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص یعنی ہمارا اور تمہارے میں سے کوئی بھی آدمی سے قتل ہو جائے، کسی کا قتل ہو جائے، تو اس کا خون بہا یعنی اس کے قتل کی جو دیت ہے، اس کی جو قیمت ہے، وہ دونوں لوگ مل کر ادا کریں گے، دونوں قبیلے سے لیا جائے گا، اس کا ادا کیا جائے گا۔ یہ امن و امان کو بحال کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا، تاکہ جو ہے
کوئی ایک دوسرے کو قتل نہ کرے، کیونکہ ہمارے اوپر بھی جزیہ آ جائے گا۔ تو اسی اصول کے تحت کسی صحابی سے جب قتل ہو گیا تھا تو اس کے وصولی کے لیے اللہ کے رسول تشریف لے گئے تھے یہود کے ایک قبیلے میں۔ تو ان لوگوں نے یہ سازش رچی کہ دیوار کے پاس کھڑا کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد پلاننگ کرنے لگے کہ دیوار کے پیچھے سے نعوذ باللہ کوئی پتھر ڈال کر اللہ کے رسول کو جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی اور اللہ کے رسول وہاں سے فوراً نکل گئے، کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اس کے نتیجے میں خلاف ورزی ثابت ہوئی تو ان کو سزا ملی، تو سزا ملی چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، اور معاہدے میں ہوتا ہے کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو جو سزا دی جائے گی، جو سزا دے سکتے تھے ان کو سزا دی گئی۔ اسی طریقے سے ایک قبیلے نے جو ہے یہ کیا کہ جب قریش نے اور پورے تقریباً سارے ہی عرب کے قبیلوں نے مل کر مدینہ پر چڑھائی کی، تو مدینہ کے اندر اور اطراف میں جو یہودی بھی تھے اور ان سے معاہدہ تھا کہ ہم پر اگر کوئی چڑھائی کرے گا تو آپ کو ساتھ دینا ہے، تم پر کوئی چڑھائی کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس کے الٹا انہوں نے کیا ایک تو سب کو جو ہے ورغلا کر بہلا کر پھسلا کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے، اور ادھر کافروں نے مطلب باہری دشمنوں نے حملہ کیا، اور ادھر سے جو اندرونی دشمن تھے ان لوگوں نے بھی حملہ کا پلاننگ کر لیا شروع، بالکل واضح ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے غزوہ احزاب کا موقع دے، غزوہ خندق کے موقع پر، کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی اور وہ سب کے سب کافر بھاگ گئے۔ اب ان کی تو باری آنی ہی چاہیے کہ بھئی اتنے سخت حالات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، مہینہ سے جو ہے مہینہ یا 15 دن تک جو ہے مدینے کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے بھوکوں اور پھاکوں پر جو ہے اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور ایک دوسرا جو ہے اندرونی دشمن جو کہ دوست کہلاتا تھا وہ جو ہے پیچھے سے پیٹھ کے پیچھے سے چھرا گھونپنے کا کام کر رہے تھے، ان کو تو سزا ملی تھی، ان کو بھی سزا ملی۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے خلاف ورزیاں کی، نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلے ہی کہا رکھا تھا کہ لوگ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، چنانچہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، اور وہ جو زبانی طور پر جو کہہ سکتے تھے وہ کہا انہوں نے۔ ثم لا ينصرون، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلہ، اور ان یہودیوں پر بے قدری اور ذلت مقدر کر دی گئی، ان پر ذلت جما دی گئی ہے، جیسے کہ دیوار پر جو ہے لیپ مارتے ہیں، لیپتے ہیں کوئی چنا سے، کوئی کسی چیز سے، کوئی کسی، تو اللہ رب العزت وہی کہہ رہے ہیں کہ ان پر جو ہے ذلت اور خالی کا جو ہے لیپ دیا ہے، یہ جہاں جہاں جائیں گے یہ ذلیل ہی ہوں گے۔ یہ یہودیوں کے بارے میں تھا، اور اس زمانے سے لے کر دیکھیے کس طریقے سے جو ہے ذلیل و خوار ہوئے ہیں، کس طریقے سے یہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں کہ ہٹلر نے ان کے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا، کہاں کہاں مارے پھرے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعے کے سبب جو اللہ کی طرف سے، اور ایک ایسے ذریعے سے جو آدمیوں کی طرف سے، یعنی دو وجہ سے جو ہے یہ کہیں پر رہ سکتے ہیں سکون کے ساتھ، دو وجہ سے۔ ایک تو اللہ کی جانب سے کوئی ایک ذریعہ ہے، اور ایک ذریعہ جو ہے انسانوں والا ہے۔ اللہ کی جانب سے جو ذریعہ ہے وہ اللہ نے جو اصول دیا دین اسلام میں کہ اگر کوئی دشمن فوج میں اگر کوئی دشمن ہے اور ان پر چڑھائی ہوئی ہے، ویسے حالات پیش آئے ہیں، تو اگر ان پر غلبہ بھی ہو جائے تو بچوں کو نہیں قتل کیا جائے گا، جو بچے ہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کو نہیں مارا جائے گا، عورتوں کو اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، وہ بوڑھے جو لڑنے کے قابل نہیں ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، جو خالص دھارمک لوگ ہیں اپنے معبد میں اپنی عبادت گاہ میں بیٹھ کر خالی عبادت ہی کرتے ہیں، ان لوگوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ ذریعہ ہے اللہ کا بچنے کا، یہ جو اللہ نے اصول دیا ہے، اس اصول کے تحت جو بچ سکتے ہیں تو بچیں اور ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ ایک تو ذریعہ یہ ہوا۔ لوگوں کا ذریعہ کیا ہے؟ لوگوں کا ذریعہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے معاہدہ کر لیں، مسلمانوں سے ایک ڈیل کر لیں کہ آپ لوگ سکون کے ساتھ رہیں گے، امن و امان سے رہیں گے، تو ایک طریقہ یہ ہے امن و امان کے ساتھ رہنے کا۔ یا ہے کہ دوسری قوموں سے معاہدہ کر لیں، دوسری قوموں سے معاہدہ کر لیں
اور اسی کے بلبوتے پر جو ہے وہ زندگی گزارے. جیسے اسرائیل کی بنیاد جو ہے وہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں، جو لوگ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں اس کو تو کہا گیا ہے کہ وہ عربوں کے لیے اس کے بازو میں، اس کے کوکھ میں گھوپا ہوا ایک خنجر ہے. جرمن سے کہاں سے اٹھا کر وہاں پر لایا گیا ان کو اور کلیکٹ کر کے پوری دنیا کی یہودیوں کو وہاں پر جو ہے بسایا ہے. ان کی بڑی پلاننگ ہوئی تھی آج سے 100 سال پہلے. اس کے بعد جو پلاننگ کو کرتے 1939-50 کے بیچ میں جو ہے لوگوں کو بسایا گیا ہے. تو وہ سوچ سمجھ کر بسایا گیا تھا. اس کا مقصد جہاں ان لوگوں کی آباد کاری تھی وہ تو تھی ہی، ساتھ ہی ساتھ ان کے کاندھے پر بندوق رکھ کر گویا کہ وہ اہل عرب کو نشانہ بنانا چاہتے تھے. ان کو ایک پڑاؤ چاہیے تھا، ایک چھاؤنی چاہیے تھی، ایک چھاؤنی چاہیے تھی یورپ والوں کو، کہ جس سے کہ وہ ان پر قبضہ کر سکیں اور ان کے ہر چیز پر تسلط جما سکیں، ان کی طاقت کو توڑ سکیں. تو آج بھی اگر زندہ ہے اسرائیل ایک موجود دیش ہے جس کو مانتے نہیں بہت سارے ممالک، تو وہ دوسرے اہل یورپ اور امریکہ کے دم خم پر ہے. جس دن وہ لوگ ہاتھ کھینچ لیں گے تو اس کا وجود نہیں رہنے والا. تو وہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں 2 وجہ سے جو ہے ان کو امان مل سکتے اس دنیا کے اندر. ایک تو اللہ رب العزت نے جو امان دے رکھی ہے کہ بچے ہیں، بالغ نابالغ ہیں، جو لڑنے کے قابل نہیں ہیں، ان لوگوں کو جب لڑائی ہوگی تو امان ملے گا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ دوسری قوم کا دامن تھام لے یا مسلمان کا ہی دامن تھام کر ان سے پناہ میں لے لے. بس یہی 2 سبب ہے. ورنہ جو حرکتیں ان کے ساتھ انہوں نے کی ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ، کہ آئے دن ہر ایک انبیاء، بلکہ ایک روایت کے حساب سے 70 انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے. پچھلے آیت میں یقتلون النبیین بغیر حق. تو ان سب حرکتوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے گویا کہ ایک جو ہے ذلت کے کائی ان پر جما دی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعے کے سبب جو اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک ایسے ذریعے سے جو آدمیوں کی طرف سے ہے، اور مستحق ہو گئے ہیں غضب الہی کے، اور جمع دی گئی ان پر پستی. ان پر پستی زمانے کا یہ بھی ہے کہ جزیہ اور ٹیکس دے کر اگر رہ رہے ہیں تو پستی جمع دی گئی اس پر. یہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے. وہ مشہور ان کے واقعات ہیں، کتنے واقعات آپ لوگ پڑھیں گے. توریت آئی تو کیا کہا انہوں نے، کس پر کیا کہا انہوں نے. اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو. یہ ان کی خاص روش رہی ہے. ہمارے نبی کو کتنی کوششیں کی انہوں نے. ایک بڑھیا نے زہر دے دیا تو انہوں کوئی جادو کر دیا. یہ سب جادو ان لوگوں نے کیا تھا. جادو کر دیا تو اللہ کے رسول پر پتھر گرانے کی کوشش کی. نہ جانے کیسی سازشیں. یعنی ایک روش ہے، خصلت ہے کہ ان پہ کوئی مصلح آتا تھا تو ان کو قتل کر دیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نے ان کو سولی دے دی. ہمارا ایک مسلک، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ ہم نے ان کو اٹھا لیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ کو، سب کو انہوں نے قتل کر دیا تھا. تو یہ بہرحال ان کی خاص روش رہی ہے. اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرے سے نکل جاتے تھے. یہ سب برابر نہیں ہیں. ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت وہ بھی ہے جو قائم ہے اللہ کی آیتیں اوقات شب میں پڑھتے ہیں. یعنی کچھ لوگ جو ہے اس زمانے میں تو بہت کم لوگ ایسے رہے ان میں جو صرف عبادت کریں، جیسے بھی کریں، جن کی بھی مطلب عبادت تو نہیں کریں، جن کو بھی مانیں، لیکن عبادت گزار اور عبادت ریاضت والے ہوں. بہت کم لوگ ان میں رہ گئے ہیں. زیادہ تر دہریہ قسم کے لوگ ہو گئے ان میں. اللہ کی آیتیں اوقات شب میں پڑھتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. اللہ پر اور قیامت والے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام بتلاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں. اور یہ لوگ شائستہ لوگوں میں سے ہیں. وہ لوگ، اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا. جو تعریف ہے اس کے لحاظ سے وہی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کام کریں گے اس سے محروم نہ کیے جائیں گے، ان کا بدلہ ملے گا.
اور اللہ تعالیٰ اہل تقوی کو خوب جانتے ہیں۔ جو لوگ کافر رہے ہرگز ان کے کام نہ آئیں گے ان کے مال، یعنی کفر کے حالت میں جن کا انتقال ہو گیا وہ کل قیامت کے روز قبر میں ان کا مال کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی اولاد کام آئے گی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرا بھی۔ اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگانی میں اس کی حالت اس حالت کے مثل ہے کہ ایک ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو، وہ لگ جاوے ایسے لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے اپنا نقصان کر رکھا ہو، بس وہ اس کو برباد کر ڈالے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے آپ کو ضرر پہنچا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں اہل کتاب میں لیکن اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، وہ خرچ کرتے ہیں کہ کوئی ثواب کا کام ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ان کے نیک کام کا جو فائدہ دنیاوی ہونا چاہیے وہ مل جائے گا۔ بھائی کوئی کسی کو زیادہ لین دین کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کے دل میں اس کی عزت ہوتی ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے تو اس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، دنیاوی فائدے ہیں تو یہ سب دنیاوی فائدے تو ملیں گے لیکن اخروی فائدہ ان کو نہیں مل سکتا۔ اور اخروی فائدے کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے مثال دی ہے۔ ایک شخص نے کچھ بویا اور کھیت لہلہانے لگا اور اچانک جو ہے کوئی سرد ہوا ایسی چلی جس سے وہ سب کے سب برباد ہو گئے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ان کے جو نیک اعمال بدعقیدگی کے ساتھ کرتے ہیں لوگ، ان کی حالت وہی ہے کہ ان کو کچھ ان کا اجر نہیں ملنے والا۔ اور یہ اللہ رب العزت نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے کفر کر کے اپنا ظلم کیا، اپنا نقصان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون ها انتم هؤلاء تحبون ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ یہ چند آیتیں ہیں، ان کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے سوا کسی کو صاحب خصوصیت مت بناؤ، وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے۔ دراصل یہ جو کہا گیا ہے صاحب خصوصیت مطلب رازدار مت بنائیے، اپنے سوا سے مراد غیر مسلم، یعنی جو وہ ایسے مذہب کو ماننے والے جن کو جو لوگ کہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں ہم ان کو اپنا رازدار نہ بنائیں۔ یہ دراصل کے خاص پس منظر میں یہ آیتیں کہی گئی ہیں کہ مدینہ میں 2 قبیلے تھے، مسلمان ہو گئے تھے جو انصار کے قبیلے کہلاتے تھے، اور اسلام سے پہلے یہ لوگ مشرک تھے۔ یہ لوگ ایک اوس اور ایک خزرج، یہ 2 قبیلے بڑے قبیلے تھے، یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اور 3 قبیلے جو ہے یہودیوں کے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ یہ سب لوگ جو ہے آپس میں اسلام سے پہلے مطلب لڑائیاں بھی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے ایک دوسرے کے آپس کے تعلقات بھی تھے، معاہدے بھی تھے، ایک دوسرے سے کاروباری رشتہ بھی تھا، ایک دوسرے سے یارانہ اور دوستیانہ بھی تھا، جیسا کہ ایک ساتھ رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کے لوگ ان کے یہاں جاتے تھے، ان کے یہاں آتے تھے۔ جب اسلام آیا تو یہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے، انصار کے، اوس اور خزرج، اور یہودی لوگ تو ڈائریکٹ ان کے مخالف ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ان کے جو ہے ایک ہٹ دھرمی آ گئی کہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں آئے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے خاندان میں سے یہ آخری نبی کیوں نہیں آئے، ہم کیوں نہیں پہل کر سکے، ہے نا، بنو اسماعیل سے کیوں آ گئے۔ تو یہ سب کی وجہ سے جو ہے وہ ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے۔ اب مسلمان یعنی انصار تو مسلمان ہو گئے اور یہودی مسلمان نہیں ہوئے۔ اچھا، پہلے کے جو اب اسلام جو قبول کیا انصار نے، تو اسلام کا تو یہی اصول تھا کہ بھائی سب کے ساتھ اچھے سے رہو،
ہمدردی سے رہو، پیار محبت سے رہو، ایک دوسرے کے غم میں دکھ میں شریک ہو. تو یہ تعلیمات تھی اسلام کی. ادھر یہودی جو ہے من میں چڑھتے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، ان کو کس طریقے سے جو ہے برباد کیا جائے. لیکن اچھا مسلمان جو ہے اپنے اخلاص کے ساتھ، کیونکہ اسلام نے بھی کہا رکھا تھا عزت دوستی کرو، مطلب سب کے ساتھ پیار محبت سے رہو، اور پہلے سے بھی ان سے تعلقات تھے تو اور بھی سمجھیے تعلقات بڑھ گئے. انہوں نے کوشش کی کہ اور بھی مزید گہرا مضبوط تعلقات ہوں. ایک طرف تو مسلمان یہ چاہ رہے تھے انصار، اور دوسری طرف یہودی جو ہے اندر حسد میں گھلتے جا رہے ہیں. نتیجہ کیا کہ وہ اندر سے دشمنی رکھتے ہوئے ظاہری طور پر مسلمانوں سے دوستی رکھتے تھے. اب ظاہری جب دوستی ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ان کے اندر گھس کر اور ان کے راز معلوم کر کے جو اس زمانے میں انصار کے اور مسلمانوں کے جو دشمن تھے، خاص طور پر کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان تک راز پہنچاتے تھے. یہ ہے، اسی کو منافقت کا. یہی لوگوں میں زیادہ منافق تھے، ایسے ہی لوگوں میں زیادہ منافق تھے. تو یہ لوگ جو ہے نفاق والا کام کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اپنے اسلام کو بھی ظاہر کیا، لیکن ظاہر ہی اسلام تھا، اندر سے وہ کافر ہی تھے. تو مسلمانوں کو یہاں پر اللہ رب العزت نے تنبیہ کی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ تمہیں دشمن سمجھتے ہیں، ان کو ساتھ ٹھیک ہے برتاؤ رکھنا ہے، لیکن رازدارانہ برتاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے ہر ایک چیز ان کو شیئر کر دیں. ایسی چیز شیئر کر دیں کہ اگر وہ دشمن کے ہاتھ لگ جائے تو وہ دشمن ہمیں بہت آسانی سے نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس چیز سے منع کیا ہے، اور یہ بالکل عقل میں آنے والی بات ہے. یہ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے. ہر ملک کے پاس جو ہے اپنا جو راز ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، لیک نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی لیک کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو دشمن کا جاسوس سمجھا جاتا ہے اور اس کو بہت بڑا غداری کا مقدمہ پیش درج ہوتا ہے. اگر کوئی فوجی جو ہے فوجی راز کو اگر ظاہر کر دے، دوسرے ملک کو دے دے، تو بہت بڑا مقدمہ اس پر جو ہے عائد ہو جائے گا اور بہت خطرناک جرم کہلائے گا کہ ہم نے ہتھیار کس طرح بنا، ہمارے پاس کیا ہتھیار کی نوعیت ہے، ہمارے پاس کیا کیا ہے، کیا پرانی ہے، وہ سب جو ہے اگر یہ بہت بڑا راز ہوتا ہے اور دشمن چاہتا ہے کہ اس کو حاصل کرے. تو ایسے میں مسلمانوں کو عام ہدایت دی گئی ہے کہ وہ لوگ جو تمہیں دشمن مانتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے رازدار مت بناؤ. ایسے رازدار کہ اگر وہ دشمن کے ہاتھ لگ جائے تو تمہیں نقصان پہنچا سکتے، کیونکہ وہ جو ہے دشمن کے آلے کار بہت آسانی سے بن کر تمہیں جو ہے تمہارے راز کو وہاں پہنچا سکتے ہیں اور تم پر نقصان ہو سکتا ہے. یہ جو ہے ایک اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. ورنہ اسلام جو ہے یہ نہیں کہتا کہ دوستی مت کیجیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیجیے. اسلام کا جو سایہ رحمت ہے، اس میں تو غیر مسلموں کے ساتھ بڑے وسیع تعلقات قائم کرنے کی ہدایت کرتا ہے. کہ جو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص غیر مسلم ملک میں ہے اور کوئی غیر مسلم میں رہتا ہے تو اس کو ذمہ کہا جاتا ہے. اس ذمہ کے جو حقوق ہیں وہ وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں. ذمہ کے جو حقوق ہیں وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ذمہ کو، یعنی ایسا غیر مسلم جو کہ مسلم سلطنت میں رہتا ہو، اگر کوئی ستائے گا تو کل قیامت کے روز اس کی طرف کھڑا ہو کر اس کا ساتھ دے کر میں دعویٰ کروں گا. اب اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کہ میں جو اس کا ساتھ دے کر میں اس کی طرف سے دعویٰ کروں گا اس کے خلاف. تو اسی طریقے سے دوسری حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کو قتل کرنے سے منع کیا یا تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا ہے جو میرے ملک میں، ہماری سلطنت میں ہمارے اصول کے تحت رہنا چاہے اور رہ رہے ہیں، معاہدہ کر کے رہ رہے ہیں. تو بڑے وسیع جو ہے احکامات دیے ہیں، وہ وسیع تعلقات ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہدایت دی کہ ایسے کلیدی عہدوں پر، ایسے عہدوں پر ان کو فائز نہیں کیا جا سکتا کہ ان عہدوں پر فائز ہونے سے ہماری جو طاقت کا راز ہے یا ہماری جو راز کی چیزیں ہیں وہ دوسرے تک پہنچ جائیں. ایسے عہدوں پر جو ہے فائز نہیں کرنے کا حکم دیا. مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، وہ اپنا مشیر خاص ہی بنا لیا کسی غیر مسلم کو. یقیناً بڑا اچھا لگتا ہے بولنے میں، لیکن یہ اصول نہیں ہے. یہ دنیا کا بھی اصول نہیں اور یہ ہمارے اسلام کا بھی اصول نہیں ہے. کیونکہ آپ مشیر خاص بنائیے گا تو وہ مشورہ ہمیشہ ایسا دے گا جو کہ
اسلام کو اور آپ کے ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ وہ دوسرے ملک کا، دوسرے دھرم کا پیروکار ہے۔ اسی طریقے سے وہ راز کی باتیں دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، وہ اپنا جاسوس جو ہے آپ کی حکومت، آپ کی بلڈنگ، آپ کے محل میں رکھ سکتا ہے۔ اور یہ ہوا ہے سلطنت عثمانیہ کے زوال میں، بہت بڑا رول اسی کا رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے بڑے بڑے عہدوں پر انہوں نے عیسائیوں کو مسلط کر رکھا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی بھی بات وہاں پر چھپی نہیں رہتی تھی، اب ہر مورچے پر ان کو ناکامی ملتی تھی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ مسلمان بھی کبھی کبھی غیر مسلموں کا نام کاٹ دیتے ہیں غداری کر کے، میر جعفر، میر صادق اس میں پیش ہے، لیکن وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہدایت دی گئی ہے کہ وہ خاص طور پر اگر اہل حکومت ہیں تو ان کو ایسے عہدوں پر فائز نہ کریں کہ جس سے کہ آپ کا راز، جو حکومت کے راز ہے، وہ دشمن کو ہاتھ لگ جائے۔ ایسا نہیں کر سکتا اور نہیں کرنا چاہیے، اور آج لوگ پوری دنیا نہیں کرتی۔ آپ چین میں جا کر ایک مسلمان جو ہے کتنا ہی ٹیلنٹڈ ہو، وہاں کا کوئی منسٹر نہیں بن سکتا، وہاں کا دفاعی منسٹر جو ہوتا ہے وہ نہیں بن سکتا، جو کلیدی عہدے ہیں وہ نہیں بن سکتا۔ چین میں جا کر آپ نہیں بن سکتے ہیں۔ وہاں پر جو خاص نظریے پر کوئی ملک اگر بنا ہے، کمیونزم کے نظریے پر اگر کوئی ملک بنا ہے، تو وہاں پر کوئی مسلمان اس کے خاص عہدے پر نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر وہ ہمارے یہاں آئے گا تو وہ اپنے نظریہ کو بھی پھیلائے گا، ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو راز ہے وہ اپنے ملکوں کو بھیجے گا، اپنے لوگوں کو بھیجے گا۔ اپنا اصول بنا رکھا ہم نے۔ تو شریعت کا اصول جو ہے، اور اسلام کا اور مسلمانوں کا اسلام کا اصول بہت پہلے سے یہ رہا ہے کہ سب تعلقات برابر کے رہیں گے، سب کچھ رہے گا، آپ کو کوئی تکلیف ہمارے یہاں نہیں لے گی، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کوئی تکلیف پہنچائے گا تو جس طریقے سے ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانے پر آپ کیس دائر کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ساری چیزیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم کل قیامت میں قیامت کے روز ایسے ذمہ اور غیر مسلم کی طرف کھڑے ہو کر ان کی طرف سے دعویٰ کریں گے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے پیر پر کڑھالی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اے ایمان والو، اپنے سوا کسی کو رازدار مت بناؤ، وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھاتے، تمہاری مضرت کی تمنا رکھتے، ہمیشہ چاہتے رہتے کہ کوئی نقصان پہنچ جائے۔ واقعی بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو پڑتا ہے، اور جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ زبان سے کچھ نکل جاتا ہے اس طرح، لیکن دل جو ہے، دل میں تو بھرا پڑا رہتا ہے۔ ہم علامات تمہارے سامنے ظاہر کر چکے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں، تم ایسے ہو کہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہو، اور یہ لوگ تم سے اصلاً اور بالکل بھی محبت نہیں رکھتے۔ یہ ان لوگ ان حالات میں کہا لیکن مسلمان ان کو چاہتے تھے، مطلب اسلام نے بھی کہا رکھا ہمارے پہلے سے بھی تعلقات ہیں، تو ہم محبت کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، دل کھول کر رہے ہیں، اپنی ساری باتیں شیئر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اطلاع کر دی، جو دلوں کے مالک، دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے، اس نے خبر دی کہ وہ لوگ دلی محبت نہیں رکھتے، وہ ظاہری طور پر ہی سے پیش آ رہے ہیں اس طرح، اور یہ لوگ تم سے بالکل محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، یہ تو کھلی بات ہے، توریت پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو بھیجا تھا وہ برحق ہے، جو بھیجا تھا وہ برحق۔ ابھی فی الحال کیا ہے اس کے بارے میں ہم نہیں پوچھا تھا، اس میں تو بہت ساری ترمیمیں ہوئی ہیں۔ بالکل یہ لوگ، وہ لوگ بھی آج یہودی عیسائی میں اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ توریت اور وہ انجیل نہیں ہے جو کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ یہ لوگ بھی اقرار کرتے ہیں اس بات کا۔ بتائیے کتنی زیادہ ترمیمیں ہوئی اس میں۔ تو جو ترمیم ہو چکی ہے ہم اس پر یقین نہیں رکھتے، سچ بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو کتاب نازل کی تھی وہ بالکل برحق تھی۔ تو ہم لوگ، تم لوگ، حالانکہ تم لوگ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ لوگ تو صرف اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ بھی مکمل نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، میٹھا میٹھا ہم کڑوا کڑوا تو کہ جہاں پر بالکل آسان حکم ملا وہاں پر چلے گا اپنی کتاب کے پاس تو فیصلہ لینے، اور جو مشکل لگا وہاں پر جو ہے وہ تلاش کرنے لگتے کہیں دوسری کتاب میں مل جائے، قرآن کو کچھ اس کے بارے میں راحت والا حکم مل جائے۔ ایسا ہو چکا ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ تو وہی کہا کہ تم لوگ تو ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اس لیے احترام بھی کرتے ہیں ہماری کتاب کا، اس معنی کر کہ بھائی یہ ہمارے توریت کو ماننے والے ہیں، لیکن حالات حقیقت کیا ہے کہ وہ دل میں دشمنی چھپائے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور یہ لوگ جب تم سے ملتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے،
اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں مارے غصے. ہوتا ہے نا کہ آدمی کو جب بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو اور غصہ نکال نہیں پا رہا ہو تو کیا کرتا ہے؟ انگلی کھاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کیفیت کو بیان کرا. آپ کہہ دیجئے کہ تم مر جاؤ اپنے غصے میں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو، اور اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کے لیے وہ بہت بڑا رنج کا سبب بن جاتا ہے. فتح ملی، نصرت ملی، مسلمانوں کو خوشی حاصل ہوئی تو ان اہل کتاب یہودی تھے ان کو بڑا رنج ہوتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ حسد تھا نا. حسد میں تو یہی ہوتا ہے. اور اگر تم کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے، مصیبت آتی ہے کوئی، تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اور اگر تم استقلال اور تقوی کے ساتھ رہو تو ان لوگوں کی تدبیر تم کو ذرا بھی ضرر نہ پہنچا سکے. یہی ہے غیر مسلموں کے اور کافروں کے دشمنوں کے ضرر سے بچنے کا سب سے مضبوط ذریعہ اللہ رب العزت نے دیا. تقوی یعنی خوف خدا اور صبر، یہ دو چیز ہے کہ جس سے جو ہے بہت آسانی سے ہم ان کے ضرر سے بچ سکتے ہیں. یہی کام صحابہ کرام نے کیا. اور اللہ رب العزت نے جس نے کہ انسانوں کو بنایا ہماری ہر چیز سے واقف ہے، جو حالات کو بدلنے والا ہے، حالات کو لانے والا ہے، ہر کچھ اس کے قدرت میں ہے، مختار کل ہے. وہ خود یہ خبر دے رہے ہیں کہ تم اگر ثابت قدم رہو، ایمان پر جم جائے گی، طاعت پر جم جائے گی، جو کچھ بھی ہے اس پر جم جائے گی. قرآن و احادیث میں جو حکم دیا ہے وہ صبر ہے. صرف ہمارا وہی نہیں کہ مصیبت آئی صبر کر لیا. استقلال اس کا اصل ترجمہ ہے جم جانا، جو کچھ بھی ہے اس پر جم. یہ نہیں کہ تھوڑی سی حالات آئے اور جو ہے اپنا جو ہے دماغ ہی خراب کر لیا، اب جو ہے غیر مسلموں کو خوش کرنے کے چکر میں لگ گئے، تو اب ان کے ہولی دیوالی منانے میں لگ گئے. خوش کرنے کا چکر ابھی اتنا زیادہ انڈیا میں چل چکا ہے کہ آپ مت پوچھیے. ابھی جو ہے میں بتاؤں آپ کو، لوگ جو ہے اس وقت ہم کو پتہ چلا کہ ویڈیوز دیکھے کہ بہت سارے جگہ پر چھٹ پوجا میں ہمارے مسلمان بھائی بھی وہاں جاتے ہیں چھٹ کی پوجا کرنے. تو یہ جہالت، جہاں ایک جہالت ہے، دوسری طرف وہی جو ہے خوش کرنے کا بڑا چکر ہے. جو لوگ اپنے سامنے کے راستے کو عید کے موقع پر خط نہیں کرتے تھے صاف، وہ جو چھٹ کے موقع پر صاف کرتے تھے، بہت اچھی بات کیجیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ عید کے موقع پر بھی کر دیجیے. عید کے موقع پر کوئی ایسا ویڈیو نہیں آیا کہ بھائی صاف کر رہے، صفائی کر رہے. تو ایسی جو ہے خوش کرنے والا چکر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آپ ہمارے پڑوس میں ہیں، آپ ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جو جہاں ایک حد ہے، ایک دائرے تک ہی ہم کچھ کریں گے. تو ہم پر ہمارے جو اصول ہیں ہم اس پر جم جائیں، ہمارا جو قانون ہے، ہماری جو شریعت ہے اس پر ہم جم جائیں، اور راہ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کریں. بس یہی دو طریقہ ہے ان سے بچنے کا. ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے وہ جب وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تم یہ کام اپناتے ہو تو ہم ان کے ضرر سے بچائیں گے، تو ضرور بچائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.